کھجور و پانی پر گزارا چل رہا تھا. ایک بار اطلاع ملی کہ بحرین سے مال آیا ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کرام میں تقسیم کریں گے. اس مال میں اللہ کے نبی کا بھی بھاگ ہے, اس مال میں نبی کا بھی حصہ ہے. فرمایا عائشہ صدیقہ نے, اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد آپ مال تقسیم کریں گے اور آپ کا بھی تو حصہ ہے. فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ, آج ہمیں بھی حصہ ملے گا, ہمارا بھی حق ہے, ہمیں بھی حصہ ملے گا. آج چولہا سنبھال لو, لکڑیاں رکھ لو چولہے میں, آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا. 15 دن سے چولہا نہیں جلا, آج ہمارے ادھر بھی اچھا کھانا بنے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ادھر اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں, حجرے میں جاتے ہیں, اور ادھر میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چولہا سنبھال لیا, اس کو پوت لیا اور اس میں لکڑیاں رکھ دی کہ اللہ کے نبی جب اپنا حصہ لے کر آئیں گے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا. تقریباً آج کے ٹائم کے لحاظ سے 10 یا 11 بجے کے آس پاس اتنا مال آیا تھا بحرین سے کہ وہ مال تقسیم کرتے کرتے صحابہ کرام کو دیتے دیتے صبح ہو گئی, 9-10 بج گئے, چاشت کا اشراق کا وقت ہو گیا, 11 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہو گیا. سب کے حصے دے دیے. اللہ کے نبی کو بھی 2 تھیلے بھر بھر کے مل گئے. ایک آپ نے اس ہاتھ سے پکڑا, دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے ہاتھ میں لیا. آپ نے اپنے دونوں تھیلوں کو اٹھایا اور لے کے چل دیے. آپ جیسے ہی چلے نکلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہیں, جا رہے ہیں. گھر آنے والا ہے کہ اچانک 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا. دائیں دیکھا تو 7 سال کا بچہ, بائیں دیکھا تو 9 سال کا بچہ. دائیں دیکھا اس نے یہ تھیلا پکڑ لیا, بائیں دیکھا تو اس نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا. دائیں نظر ڈالی, 7 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے باپ نہیں ہے, انتقال ہو گیا ہے, اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے. میرا دوسرا باپ آیا, وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے. آج 7-8 دن ہو گئے, میری ماں نے اور میرے باپ نے مجھے روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیا. آپ نے بائیں نظر ڈالی تو 9 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے باپ ہے لیکن میری ماں نہیں ہے. میرے باپ نے دوسری شادی کر لی, میری دوسری جو ماں آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی ہے. ایک کی ماں نہیں ہے, ایک کا باپ نہیں ہے. ایک کہہ رہا اللہ کے رسول میرے باپ نہیں ہے, ماں نے دوسری شادی کر لی, جو آدمی میرے گھر میں آیا وہ بیٹا نہیں مانتا. دوسرا کہتا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے, میرا باپ ہے, میرے باپ نے دوسری شادی کر لی, میری جو دوسری امی آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی. میرے گھر میں بھی 7-8 دن سے چولہا نہیں جلا. اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, زاروں کے تار رونے لگے. دائیں دیکھتے 7 سال, بائیں دیکھتے 9 سال. آپ نے یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا, دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے بچے کو دے دیا, جاؤ لے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یتیم بچوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے اور وہ تھیلا لے جا کر بڑے خوش تھے. ایک تھیلا دوسرا تھیلا دوسرا بچہ لے کے جا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول اس طرح اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں ان یتیم بچوں کو. اور اس وقت جب دیکھتے رہے, اس وقت نظر ڈالتے رہے جب تک کہ یہ بچے خود ہی نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے, نبی اکرم کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے. اس حال میں اللہ کے نبی پھر دروازے کو دستک دیتے ہیں. حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہے, اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے. دروازہ کھولتی ہے, اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم. امی عائشہ کہتی ہے وعلیکم السلام. اندر آئیے. اندر جاتے اللہ کے نبی تو کیا دیکھتی ہیں اما عائشہ, جس خالی ہاتھ سے آپ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کوئی تھیلا نہیں, کوئی سبزی نہیں, کوئی گوشت نہیں, کوئی آٹا نہیں, چاول نہیں, دال نہیں, کچھ نہیں ہے نبی اکرم کے ہاتھ میں. کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا چولہا سنبھال لو, سنبھال لیا. اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا, میں نے چولہے کو جلانے کا انتظام کر لیا, لیکن آپ کو دیکھتی ہوں خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے. آپ نے نظریں پلٹی, ہاں عائشہ
سچ ہے آج مجھے بھی 2 تھیلے ملے تھے, میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا, لیکن عائشہ گھر کے دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا. ایک کی عمر 7 سال, دوسرے کی عمر 9 سال. عائشہ ایک کی ماں نہیں, ایک کا باپ نہیں. عائشہ ایک کا باپ سوتیلا, دوسرے کی ماں سوتیلی. ادھر باپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں, ادھر سوتیلی ماں بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یتیم بچوں کا پیٹ ان کی پیٹ سے چپک رہا تھا, بھوک کی حالت میں ان کو نڈھال کر لیا تھا. اور انہوں نے جب مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے دونوں تھیلے ایک ایک دونوں کو دے دیا. امی عائشہ کہتی ہیں آپ نے کبھی کچھ غلط کیا ہی کہا جو آج کریں گے؟ اچھا کیا دے دیا, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا, اچھا کیا دیا. لیکن اللہ کے رسول 2 مٹھی اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور 2 مٹھی اناج اس تھیلے میں سے نکال لیتے, میں چکی پر پیس دیتی, آج گھر کا گزر بسر چل جاتا. ایک روٹی آپ کھا لیتے, ایک روٹی میں کھا لیتی. اے اللہ کے نبی اتنا تو آپ نکال سکتے تھے. فرمایا عائشہ تم صحیح کہہ رہی ہو, اتنا میں نکال سکتا تھا, میں نے سوچا بھی تو کہ 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں, 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں. لیکن عائشہ جب ان یتیم بچوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو میری ہمت کو, میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ ان یتیم بچوں کا کوئی حق ماروں. میں نے دونوں کو دے دیا. عائشہ یتیمی ہم نے دیکھی ہے, تم نے نہیں دیکھی. ان جملوں پہ غور کرو. عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے, تم نے نہیں دیکھی. تمہارے تو باپ ابھی بھی زندہ ہیں, تمہاری ماں تو ابھی بھی زندہ ہے, تم یتیم نہیں ہو. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے. عائشہ یتیموں کی کنڈیشن مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا. عائشہ میں جب پیدا ہوا, پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے میں نے باپ کو کھو دیا. میرا باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. میں پیدا ہوا تو یتیم بن کر دنیا میں میں نے آنکھیں کھولی تو یتیمی کی حالت میں, میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے. اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی, میری ماں مجھے اپنی ماں یعنی نانی کے گھر لے کے گئی. جب میں مدینہ سے یثرب سے لوٹ کے آ رہا تھا, 6 سال کی عمر تھی, تو مقام ابوا پر میری ماں پہنچی جو مکے آ رہی تھی. راستے میں مقام ابوا پر پہنچی اور کہتی ہے بیٹے تم بار بار ابو کو پوچھتے ہو, ابو ابو, سب کے ابو ہیں, میرے ابو کہاں ہیں؟ آج میں تمہیں تمہارے ابو کو دکھاتی ہوں. میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر پر لے گئی. عائشہ اپنی آنکھوں سے مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اور خود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میں بھی اپنے باپ کی قبر کو کھول نہیں سکتا تھا, اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا. میں اپنے باپ کی جدائی میں رو رہا تھا. پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میری ماں بے ہوش پڑی ہے. جب میں اپنے ماں کے سینے پر بیٹھ گیا, اٹھانے لگا امی امی, تو میری ماں اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. میری ماں کی روح کب سے ان سری سے پرواز ہو چکی تھی. جہاں باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اور اسی جگہ میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہو. عائشہ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یتیمی ہم نے دیکھی ہے, تم نے نہیں دیکھی. عائشہ تم کیا جانو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے. آج ان دونوں بچوں کو میں نے تھیلا دے دیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ابھی میری گفتگو ہو ہی رہی تھی, اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی مسجد میں جاتے ہیں, ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد ان 2 یتیم بچوں کی کنڈیشن لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو آپ نے اپنا حصہ دے دیا تھا. یتیموں کے حقوق بتاتے ہیں, یتیموں کے فضائل بتاتے ہیں, یتیموں کی پرورش کا اعلان کرتے ہیں. اور پھر آپ نے اتنا زیادہ اعلان کر دیا, اتنا اعلان کر دیا اسی مسجد کے اندر. فرمایا یتیموں کو کھلانے والوں, یتیموں کو پلانے والوں, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین. لوگوں میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا میں, اور یتیموں کا حق ادا کرنے والا میں, اور یتیموں کی پرورش کرنے والا, یہ
दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा जन्नत के अंदर, वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। यतीमों को मत सताना, यतीमों को मत रुलाना, यतीमों की आंखों में आंसू मत आने देना। यतीमों को खिलाने पिलाने वाला मेरा जन्नती बनकर, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। उसका मकान मेरे मकान से चिपका हुआ होगा, वो मेरा जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जन्नत का लफ्ज लाकर ये बताना चाहा कि यतीमों को खिलाने पिलाने वाला भी जन्नत में जाएगा। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते मैंने आपके सामने बताए हैं, ये जन्नत में जाने वाले रास्ते।